بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، یہ ایک سوال ہے۔ ہم کس لیے اس دنیا میں موجود ہیں؟ ضروری ہے کہ جب ہم سے یہ سوال پوچھا جائے تو ہمیں اس کا جواب معلوم ہو۔ اس کا جواب قرآن کریم میں ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کا سبب بتا دیا ہے تو ہم کیوں اس سے جاہل رہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے اور تا حیات وہیں عبادت میں مشغول رہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ دنیا کے امور انجام دینا، فلاحی و تعمیراتی کام کرنا بھی عبادات میں داخل ہے۔ فرمانی باری تعالی ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا کہ جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی تو جو اس کی پیروی کریں گے قیامت کے دن نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی گزران کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے تو وہ کہے گا، رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہ یا اللہ آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ دنیا میں دیکھتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، کہ جب دنیا میں تیرے پاس میری آیات آئیں تو نے ان کو بھلا دیا تو آج تجھے بھلا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین طرح کی مخلوق پیدا کی ہے۔ نمبر ایک، جن کے پاس عقل ہے لیکن شہوت نہیں، وہ فرشتے ہیں۔ نمبر دو، جن کے پاس شہوت ہے لیکن عقل نہیں، وہ جانور ہیں۔ نمبر تین، جن میں شہوت اور عقل دونوں پائی جاتی ہیں، وہ انسان و جن ہیں۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جن کی عقل ان کی شہوت پر غالب ہوتی ہے، اور جن کی شہوت عقل پر غالب آئے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانوروں کے پاس عقل نہیں کہ جس کے ذریعے وہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت زیادہ انسان اور جن جہنم کے لیے پیدا فرمائے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن کے دل تو ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ فرمایا، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کی